چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مندی چین کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آیا نو بھی کرتے ہیں اور بھلی کرے آیا بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ جی ہاں، رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ تو آئیے آخری نبی، مکی مدنی عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب تم رسولوں پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے پڑھیں گے مل کر دعا۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانصر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک وصحبہ یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ مطففین، آیت نمبر 15، 16، 17، 15 سے لے کے 17 تک، 15 to 17، یعنی 3 آیتیں ہیں۔ توجہ کے ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ بھی اچھے انداز سے قرات کے ساتھ حدر میں، ترتیل میں قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھ جائیں گے ماشاءاللہ۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کلا، کاف کو باریک رکھنا ہے، کاف کا مخرج زبان کی جڑ و تعلقات، سخت حصہ، نرم حصہ نہیں، سخت حصہ۔ اچھا، کلا، یہاں پر آپ کو ایک مد نظر آ رہی ہے، حرف مدہ کے بعد ہم ساتھ دوسرے کلمے میں آئے تو ہوتی ہے مد منفصل۔ کیا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ مد منفصل۔ جی ہاں، اس کا نام ہے مد منفصل۔ 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ انہم، نون مشدد، نون مشدد میں ہمیشہ ہوتا ہے ایک الف کا غنہ، نون مشدد میں کیا ہوتا ہے ایک الف کا غنہ، غنہ۔ ہم، میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے، میم ساکن میں عین آ رہا ہے، تو جب کبھی میم ساکن میں عین آئے یا آ جائے، میم ساکن کے بعد کوئی ایسا بھی حرف آ جائے جو میم اور با کے علاوہ، دیکھو یہاں با بھی آ رہا ہے مگر یہ قاعدہ دوسرا ہے، تو یہاں میم ساکن میں عین ہے، یہاں میم ساکن میں یا ہے، جب کبھی میم ساکن کے بعد
دوسری میم آئے ادغام شفی، میم ساکن کے بعد با آئے یہ آ رہا ہے با اخفاء شفوی، اور میم ساکن کے بعد میم اور با اس کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو ہوتا ہے اظہار شفی۔ کیا ہوتا ہے؟ اظہار تو شفوی۔ یہاں پر بھی اظہار شفی یعنی غنہ نہیں کرنا۔ اب ربہم نون ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ، نون ساکن کے بعد آ رہا ہے را، تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام بلا غنہ۔ کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام بلا غنہ۔ جی ہاں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اب ربہم کیا پڑھیں گے؟ نون کی آواز بالکل بھی نہیں آئے گی۔ بعض بچے پڑھتے ہیں یا بڑے پڑھتے ہیں عن ربہم، کیا پڑھتے ہیں؟ عن ربہم، تو عن ربہم نہیں پڑھنا، پڑھنا ہے الربہم، الربہم، الربہم۔ الربہم۔ اس کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ، اور را پر زبر ہے اور تشدید بھی ہے، ذرا رک کر ادا کرنا ہے، اور را پر زبر آنے کی وجہ سے را پر ہو جائے گا۔ بہم آپ دیکھیں پھر وہی قاعدہ ہے، جہاں یہاں اظہار شفی تھا تو یہاں پر بھی اظہار شفی ہے۔ اور یومئذ لمحجوبون میں واو ساکن سے پہلے زبر، واو لین ہوگا، نرمی سے ادا کریں گے۔ یومئذ پھر وہی قاعدہ جو یہاں تھا عرض میں، کیا ہوا؟ نون ساکن کے بعد را تھا، یہاں تنوین کے بعد لام ہے۔ جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد لام اور را آ جائیں تو ہوتا ہے ادغام بلا غنہ، ادغام بلا غنہ۔ ادغام بلا غنہ۔ زبردست، گڈ۔ اچھا اب یہاں پر بغیر غنہ کے ادغام کریں گے، ملائیں گے۔ اور لمحجوبون یہ یاد رکھنا ہے، لام کی زبر یہاں نہیں کھینچنی، اس کا خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عربی زبان میں یہ تاکیدی لام ہوتا ہے، اور اگر اس کو آپ کھینچ دیں گے تو یہ نفی والا بن جائے گا۔ ایک کسی چیز کی تاکید کی جائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور ایک چیز کہا جائے نہیں کرنا، تو معنی غلط ہو جائے گا۔ یعنی ایک چیز کرنی ہے، ایک چیز نہیں کرنی، اور کرنی اور نہ کرنی میں فرق ہوتا ہے۔ یہ بعض مرتبہ یہ حرکات جو ہوتی ہیں معنی میں بہت بگاڑ پیدا کر دیتی ہیں، تو آپ نے حرکات کو کھینچنا نہیں، جب پڑھنا ہے حرکات کو صحیح طریقے سے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر بھی لمحجوبون، لمحجوبون۔ گڈ۔ اس کو لام کی زبر کو بالکل بھی نہیں کھینچنا، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لمح ہا کی ادائیگی کلیئر، حلق کے درمیان والے حصے سے۔ جوبون، جو اور بو واو مدہ ہیں دونوں، مگر جب وقف کرتے ہیں تو یہاں قاعدہ ہو جاتا ہے مد عارض۔ گڈ، زبردست۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتے ہیں، کوشش کریں آگے پیچھے نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اگلی آیت پڑھیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم۔ ثم انہم لصال الجحیم۔ گڈ۔ جحیم پڑھنا ہے، کلیئر کرنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، آگے پیچھے نہیں ہونا۔ ثم سا کا مخرج زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کنارے، اندرونی کنارے بیرونی کنارے کہیں سے بھی لگائیں ادا ہو جائے گا، اور ادا ہوتا ہے سا زال ضا، سا زال ضا، یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف لثویہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف لثویہ۔ گڈ۔ میم مشدد، میم مشدد میں ہمیشہ ہوتا ہے ایک الف کا غنہ، آگے انہم یا ہے نون مشدد، نون مشدد میں ہوتا ہے ایک الف کا غنہ، یاد رکھنا ہے، میم مشدد ہو نون مشدد دونوں میں ایک الف کا غنہ غنہ ہوتا ہے۔ گڈ۔ انہم، ہم میں میم ساکن کے قاعدوں میں سے پھر وہی قاعدہ آ گیا، یہاں لام ہے، میم ساکن کے بعد یہاں عین آ رہا تھا، میم ساکن کے بعد یا آ رہا تھا، یہاں میم ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جب کبھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو ادغام شفی غنہ ہوگا، اور میم ساکن کے بعد با آ جائے، جیسے یہاں آ رہا ہے با، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں اخفاء شفی ہوگا۔ اس کے علاوہ میم ساکن کے بعد میم آئے یا با آئے، ان دو کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، یاد رکھنا ہے کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، اور ان دو میں غنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا۔ اور لصال الجحیم جیسے کہا تھا لام کی زبر کو یہاں بھی نہیں کھینچنا، یہاں بھی نہیں کھینچنا تھا، تو اس کو بھی لام کی زبر کو کھینچنا نہیں ہے۔ صاد الزبر صا، اس کو ایک الف کھینچنا ہے، صاد کو موٹا بھی رکھنا ہے، موٹے حروف میں سے، حروف مستعلیہ میں سے بھی، اور حروف مطبقہ یعنی ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی ہے، یاد رکھنا ہے۔ لصال لام کو لام سے ملانا ہے مگر لام کو ہلانا نہیں ہے۔ جحیم میں جیم کا مخرج وسط زبان، وسط تالو، زبان کا درمیان، اوپر تالو کا درمیان، تین حروف ادا ہوتے ہیں، جیم شین یا، ان کو کہتے ہیں حروف شجریہ۔ جی ہاں، جحیم ہا کا مخرج حلق کا درمیان والا حصہ،
اور جب وقف کریں گے تو ہو جائے گا مدے، کیا ہو جائے گا؟ مدے۔ گڈ، زبردست۔ ثم انہم لصال الجحیم، ثم إنهم لصال الجحيم، لصال الجحیم۔ لصال الجحيم، گڈ۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون۔ جی ہاں، ثم میں کیا ہے؟ میم مشدد کا قاعدہ ہے، ایک الف کا غنہ ہوگا، یقالو، قاف کو موٹا رکھنا ہے اور اس کا الف بھی موٹا ہو جائے گا، یقالو، جیسے لصال میں صاد بھی موٹا، اس کا الف بھی موٹا ہوگا، یہاں پر بھی لام کو نہیں کھینچنا، یا کو نہیں کھینچنا، ہا ذل الذی، ہا ایک الف کھینچنا ہے، کھڑی حرکات ہیں، ذل الذی، پھر آپ نے لام کو مشدد پڑھنا ہے، اور لذی میں ہا ذل الذی یا مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے، کنتم، یہاں دو قاعدے ہیں، کن میں قاعدہ ہے اخفا کا، نون سائمت تا آ رہا ہے، حرف اخفا میں سے اخفا کریں گے، اخفا کی معنی ہے چھپانا، ناک میں آواز کو چھپانا ہوتا ہے، مگر کس کو چھپانا ہوتا ہے؟ نون کو چھپانے ہوتا ہے، غنّے کو نہیں، غنّہ تو کرنا ہوتا ہے، نون کو چھپانا ہے، کس کو چھپانا ہے؟ نون کو۔ جی ہاں، گڈ۔ اور تم میں میم سائمہ با ہے، اخفاء شفوی ہوگا، یہاں بھی غنّہ ہوگا، تو پڑھیں گے کنتم بھی، گڈ۔ تکذبون، بھی کو، با کو نہیں کھینچیں گے، ہا کھڑی زیر ہی، ایک الف کھینچنا ہے، تکذبون، تا پر پیش ہے، کاف باریک رکھنا ہے، زال کو رک کر، بعض بچے تکذبون پڑھ دیں، تکذی، تکذی نہیں پڑھنا، تکذبون، گڈ، زبردست۔ آخر میں وقف کریں گے تو ہو جائے گا مدے، گڈ، زبردست۔ ایک مرتبہ مل کر پڑھنا ہے اچھے انداز سے۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون۔ تو پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 30 سورہ مطففین آیت نمبر 15 تا 17 پڑھی، مل کر پڑھنا، اچھے انداز سے آپ نے پڑھا، امید ہے اچھے انداز سے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا اور سیکھا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا۔ آئیے ان آیتوں کو میں پڑھتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ ان آیت کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ثم انہم لصال الجحیم، ثم انہم لصال الجحیم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق پڑھا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں یہاں موجود بچوں کی طرف کہ وہ کس انداز سے ہمیں سنانے جا رہے ہیں۔ تیار ہیں ٹیم اے؟ جی۔ ٹیم بی تیار ہیں؟ جی۔ ٹیم بی زیادہ جوش میں ہے، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے آج کا مقابلہ۔ پہلا سوال ہے ٹیم اے آپ سے، جلدی بتائیے کلا کی مد کون سی ہے؟ جی آرام بھائی بتائیے کون سی مد ہے؟ مد منفصل۔ مد منفصل کیوں ہو رہی ہے مد منفصل؟ حرف مدہ کے بعد اور دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو مد منفصل ہوگی۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے یا حرف دوسرے کلمے میں آ رہا ہے؟ حمزہ دوسرے کلمے میں، تو اس لیے مد منفصل ہوگی، اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ دلا دیے ہمارے ارحم بھائی نے اپنی ٹیم کو۔
اگلا سوال ہوگا ٹیم بی سے، بتائیے کہ انہم میں کون سا قاعدہ ہے؟ نون مشدد، نون مشدد۔ نون مشدد کیا ہوتا ہے؟ ایک الف کا غنہ، غنہ ہوتا ہے ایک الف کا، نون مشدد ہے، پکا؟ سوچ لیں، سوچ لیا۔ اور سوچ لیا تو جواب درست دے دیا، اور ہو گئے 10 پوائنٹ۔ اگلا سوال ہے ٹیم ہے آپ سے، انہم، ہم میں کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار شفوی۔ اظہار شفوی، سید عفان کہہ رہے ہیں، اور جواب درست ہو گیا ہے، سبحان اللہ، بالکل جواب درست دے دیا۔ 10 پوائنٹ دلا دیے ٹیم اے کو، 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ اگلا سوال ٹیم بھی آپ سے، بتائیے ربہم، کون سا قاعدہ؟ جی بتائیے۔ اخفا، اخفا، سوچ لیں۔ ادغام بغیر غنہ کے ساتھ، ادغام بغیر غنے کے ساتھ، اخفا یا ادغام بغیر غنے کے ادغام بغیر غنہ کے سوچ لیں، ساتھ، جی سوچ لیا۔ اور بعد میں جواب ہمارے مصطفیٰ رضا نے درست کر لیا، سبحان اللہ، 10 پوائنٹ مزید دلا دیے ٹیم بی کو، 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں، مقابلہ برابر۔ اب ربہم یومئذ، یومئذ میں کون سا قاعدہ؟ ٹیم اے۔ ہم پوچھیں گے ہاشم بھائی سے، جی ہاشم بھائی بتائیے یومئذ کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام بلا غنہ، یہاں غنہ ہوگا نہیں ہوگا؟ یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ جواب درست دے دیا، سبحان اللہ، 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، اگلا سوال ہے ٹیم بی آپ سے، لسوال الجحیم پہ وقف کریں تو کون سا؟ انعام بھائی بتائیں گے۔ انعام بھائی کون سا قاعدہ ہے؟ مد عارض۔ اب مد عارض کے ساتھ آپ سے ایک اور قاعدہ بھی پوچھ لیں، چلے آپ بتائیے ہم میں کون سا قاعدہ؟ اگر کسی نے بولا، کسی نے بتایا تو آپ کا قاعدہ غلط ہو جائے گا۔ انہم، اظہار شفوی۔ سوچ لیں، سوچ لیا۔ سوچ لیا اور جواب درست دے دیا، سبحان اللہ، 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیمیں، اور آج کا مقابلہ برابر ہو گیا، سبحان اللہ۔ کوئی ٹیم نہیں جیت سکی، برابر کر دیا ہے۔ چلیں ابھی بڑھتے ہیں ہم حدر اور ترتیل کی طرف، ہمارے ساتھ ہاشم بھائی ہوں گے انشاءاللہ۔ ہاشم بھائی ہم حدر میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، 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 یومئذ، نون کی آواز نہیں ہے، یومئذ، یومئذ لمحجوبون، یومئذ لمحجوبون، ثم انہم لصال الجحیم، ثم انہم لصال الجحیم، ثم انہم لصال الجحیم، ثم انہم لصال الجحیم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، غنوں کی مقدار پوری کریں، کنتم بھی، ٹھیک ہے، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون۔ ماشاءاللہ، اچھی کوشش کی، اور محنت کریں حروفوں کو اچھے انداز سے، یعنی ان کے اندر خوبصورتی کو بڑھائیں، ان کی صفات کو اور اچھے انداز سے پڑھیں تو انشاءاللہ اور اچھا ہو جائیں گے، اور خارج پر خوب توجہ کریں۔ آئیے اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف، ہمارے ساتھ سید عفان
ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سید عفان مان الرحیم نہیں، کیا پڑھیں گے ہم؟ بسم اللہ الرحمن، ما موٹا رکھنا ہے، مطلب الف کو جو ہے نا آپ نے گرانا نہیں بالکل. میں یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ باریک ہو گئی. آپ نے آواز کو ناک میں نہیں لے کے جانا، کلیئر کرنا ہے ناک سے. اور کیا ہوتا ہے اس میں جب ہم ترتیل پڑھتے ہیں تو آواز کو، ساؤنڈ کو شروع میں قرار میں آواز بھاری رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. 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 ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. جی تھوڑا سانس کھینچ کے کوشش کریں، سانس کھینچیں، گننے اس میں غننے آ رہے نا تو سانس کھینچیں. کیسے؟ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ماشاءاللہ، اچھی کوشش. صدق اللہ العظیم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو اچھے انداز سے تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا